من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا یہاں یہ پروگرام جو رکھا گیا، میں نے اپنی ان علماء سے پوچھا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام یہاں رکھا تھا، تو میں نے کہا موضوع اس کا کیا ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے. انہی حضرات نے مختلف پروگرام ترتیب دیے تھے، جیسے آج دن میں ایک مجلس تھی فکر آخرت کے عنوان سے. کل رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد مجھے میڈیکل کالج کے لڑکوں میں بیان کرنا تھا اسلام اور سائنس اس عنوان پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان نوجوان طلبہ جو میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ گفتگو انتہائی مفید ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسی ہی گفتگو ان کے ساتھ کروائی جو انشاءاللہ ان کے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. آج کی اس مجلس کا عنوان مجھے بتایا گیا اصلاح معاشرہ. بلا شبہ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت اہم اور ضرورت کا عنوان ہے. ہمارے بیانات میں دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں بیانات ہوتے ہیں ایمان اور یقین کے، اور دعوت کی محنت کے، اور دعوت کی محنت کی افادیت اور اس کی ضرورت کے. یقیناً وہ سارے بیانات اہم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں مختلف عنوانات پر حضرات علماء اہم ترین مضامین بیان کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. جمعوں کے خطاب میں ہمارے ائمہ مختلف موضوعات پر بیانات کرتے رہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی فائدے ہوتے رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے اصلاح معاشرہ کو عنوان رکھا ہے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، اور اللہ کرے کہ معاشرے کے سلسلے میں کچھ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا موقع ملے جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور امید ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جن موضوعات پر ہمارے دینی حلقوں میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. جو دین سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو دین کی محنتیں کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران بھی اس جگہ کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو یا تو ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. بہرحال اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس وقت گفتگو کرنی ہے. اللہ کرے جو گفتگو سب سے پہلے بولنے والے کے لیے نفع کے ذریعہ بنے، اور اس کے بعد پھر سننے والے بھائیوں کے لیے بھی. میں جب سوچتا رہا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مجھے کیا کیا کہنا چاہیے، تو اتفاق، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ مجھے ایک عجیب مضمون ذہن میں آ گیا، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی یہ مضمون کہیں بیان کیا ہوگا یا نہیں، اور اگر کیا ہوگا تو بہت جزوی طور پر کہیں بیان کیا ہوگا، ورنہ آج وہ مضمون میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس کو بنیاد بنا کر کے پھر انشاءاللہ گفتگو شروع کرتا ہوں. حضرات، قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں، اور انہی ناموں کے ذریعے سے ان صورتوں کا تعارف ہوتا ہے. مثلا پہلے صورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری صورت کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، تیسری صورت کا نام ہے سورہ آل عمران، آل عمران ایک شخص کا نام تھا. ایک صورت کا نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. ایک صورت کا نام ہے سورہ انعام، انعام جانوروں کو کہتے ہیں. جیسے یہ صورتوں کے مختلف نام ہیں، اسی طرح سے دو صورتوں کے عجیب نام رکھے گئے ہیں. ایک صورت کا نام ہے سورہ نحل، اور ایک کا نام ہے سورہ نمل. نحل اور نمل، نحل کے معنی شہد کی مکھی، اور نمل کے معنی ہے چونٹی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ان دونوں صورتوں میں بڑے اہم ترین مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بہت اونچے درجے کے مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن نام ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ سورہ نحل میں ایسی عجیب عجیب چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اکبر، ایمان افروز، اور نہ جانے کیسے کیسے حقائق ہیں اگر ان کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن نام رکھا گیا سورہ نحل. نحل میں شہد کی مکھی. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حیرت انگیز معجزات کا بیان ہوا ہے، جس میں وہ معجزہ بھی بیان ہوا ہے کہ لمحوں کے اندر ہزاروں میل سے ایک تخت پہنچا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں. یمن سے تخت پہنچا چند لمحے کے اندر ملک شام میں، اور وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے
اپنی کسی روحانی طاقت سے، اپنی کسی خاص قدرت سے وہ تخت لمحوں کے اندر، کتنے لمحے کہ جتنی دیر میں انسان کی آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں تخت یہاں پہنچا دیا تھا، اور قرآن میں وہ بیان ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تو اس طرح کا نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن نام رکھا گیا سورہ نمل، اور اس کا نام رکھا گیا سورہ نحل۔ کیوں ایسا ہوا؟ حقیقت تو اللہ کے علم ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نام ہی چھوٹے چھوٹے بہت ہی معمولی جانور بھی نہیں ہے، وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، عوام انہیں کہتے ہیں، جن کے اندر ہڈیاں نہیں ہیں، جن کے اندر خون نہیں ہے، جن کا نرو سسٹم نہیں ہے۔ چیونٹی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے، شہد کی مکھی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے اندر خون نہیں ہوتا، اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی، اس کے اندر سانس لینے کا سسٹم نہیں معلوم ہے کیسا سسٹم ہے اور کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ غرض ہے کہ بہت چھوٹی مخلوق ہے، اس چھوٹی مخلوق کے نام پر ان صورتوں کے نام کیوں رکھا گیا؟ حقیقت اللہ کے علم ہے، اور تفصیلات جو ہیں وہ مفسرین بیان کریں گے، لیکن اس وقت میں ایک خاص نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ شان ہو، شاید مفسرین قرآن کے ہاں ایک نقطہ یہ بھی رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ سورہ نحل کا نام سورہ نحل، شہد کی مکھی، سورہ نمل کا نام سورہ نمل، یعنی چونٹی کا نام رکھا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شان نے سورہ نحل کے اندر نحل کا تذکرہ کیا، شہد کی مکھی کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، حالانکہ وحی نبیوں پر آتی ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا شہد کی مکھی پر وحی ہوئی ہے۔ پھر کیا وحی کے نتیجے میں ہوا کہ وہ ایک خاص قسم کا گھر بناتی ہے اور پھر شہد تیار کرتی ہے۔ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیلات سنیں، اور لیکن تھوڑی سی ہی، کیونکہ آگے کا مضمون بیان کرنا ہے۔ شہد کی مکھی اللہ کی قدرتوں کی عجیب نشانی ہے۔ شہد کی مکھی کے پاس جیومیٹری بھی ہے، شہد کی مکھی کے پاس موسم کو پہچاننے کا سلسلہ بھی ہے، شہد کی مکھی کے پاس ایک گڈ گورننگ ہے، شہد کی مکھی کے پاس بہترین مینجمنٹ ہے، شہد کی مکھی کے پاس ایک بہترین آرگنائزیشن ہے، شہد کی مکھی کے پاس چیکنگ کا ایک پورا ڈیٹس کارڈ موجود ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی وہ کام کرتی ہے جو اگر انسانی معاشرے میں وہ سارے کام ہونے لگیں گے تو انسانی معاشرہ بہترین انسانی معاشرہ بن جائے گا، جو شہد کی مکھی کا معاشرہ ہے۔ ان کا ایک حکمران ہے، تمام اس حکمران کے تابع ہے، ان کا ایک امیر ہے، کوئی اس امیر کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمجھے اب R&B کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پوری جیومیٹری اس میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر سوراخ ایک ہی قسم کا ہوگا، کوئی نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس کوئی فیتا نہیں ہوتا جس سے وہ سوراخ کو ناپ کر کے بنائیں گے، لیکن جب بھی سوراخ بنائیں گے ایک ہی قسم کا سوراخ بنتا ہے، اس میں کبھی نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا۔ اس سوراخ کے اندر اس چھتے کو بنانے کے لیے مٹیریل کون سا استعمال کرنا ہے، ایسی حیرت انگیز ٹیکنیک ان کے پاس ہے، ایسی عجیب و غریب سائنس ان کے پاس ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنا وہ چھتا بنانے کے لیے، کہ بہترین سے بہترین سائنٹسٹ بھی اس کو نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے، اور وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم کون سے مٹیریل سے یہ اپنا یہ چھتا بنائیں گے، اور چھتا بالکل ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں، ہر سوراخ ایک ہی قسم کا ہوگا۔ پھر وہ چھتا جو ہے کچھ ایسا چھتا بھی بناتے ہیں کہ جو سٹاک روم ہوں گے، یعنی ان کے اندر شہد کو جمع کرنا ہے، اور چھتے کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ان کے ریجسٹریشن کوارٹر ہوتے ہیں جن میں ان کو خود رہنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ شہد تیار کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کرتے ہیں، وہ ٹیم تقریباً 20,000 پھولوں کا شہد رس نکال کر کے پھر شہد کا ایک قطرہ تیار کرتی ہے، اور اس 20,000 پھولوں کا رس چوسنے کے لیے وہ میلوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی راستہ بھٹکتے نہیں ہیں، اندھیرے میں بھی راستے کے دیکھ کر شہد کی مکھیاں راستہ اس طرح سے طے کرتی ہیں جیسے ہوائی جہاز طے کرتے ہیں، بلکہ ہوائی جہازوں کو رات میں راستہ دکھانے کا سسٹم وہی رکھا گیا ہے جو شہد کی مکھیوں کا ہے، اور وہیں سے وہ سائنس لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ شہد تیار ہو جاتا ہے، شہد تیار ہونے کے بعد کبھی کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ گرم موسم کی وجہ سے ہمارا شہد پگھل جائے گا اور ہم پھر تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہد کے اندر اگر شہد کی مکھی خود پھنس گئی وہ مر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں سے چھڑا نہیں پاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتوں میں جب مکھی پھنس جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی اس میں سے، تو جو ہی ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ شہد پگھل جائے گا کیونکہ موسم گرم ہو چکا ہے اور اندر جو ہے وہ ہیٹ بڑھ گئی ہے اور ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، تو شہد کی مکھی، ان کا فرولر، ان کا سربراہ، ان کا امیر آرڈر نکالتا ہے۔ کیا آرڈر نکالتا ہے؟ گرمی بڑھ چکی ہے، شہد پگھلنے کا خطرہ ہے، لہذا فوراً
اندر کی ہیٹ کو باہر نکالنے کا سسٹم کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ شہد کی مکھیاں خاص ترتیب کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے پر چلاتی ہیں اور اندر کی گرمی ساری باہر نکال دیتی ہیں، تو اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، شہد پگھلتا نہیں۔ اس میں کچھ شہد کی مکھیاں غلطیاں بھی کر جاتی ہیں، مثلا وہ کسی آدمی کو ڈنک مار کر کے آ گئی، تو جو ہے وہ ڈنک مار کر کے واپس آتی ہے تو یہاں کے چیک کرنے والوں کو چیک کرتے ہیں، یہ ڈنک مار کر کے آیا، اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے اور مرڈر کرنے کے بعد باہر پھینک دیتے ہیں، تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، کسی انسان کو ڈنک مار کے کیوں آئی؟ چنانچہ شہد کی مکھیوں کا چھتا جہاں ہوتا ہے وہاں نیچے مری ہوئی شہد کی مکھیاں بھی مل جائیں گی آپ کو، یہ دراصل وہی سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر شہد کی مکھی کسی دوسرے چھتے میں چلی گئی اور جب وہاں سے وہ واپس آتی ہے تو یہاں فوراً سے چیک کر کے کہتے ہیں آپ اجنبی گھر میں کیوں گئی تھی، اجنبی گھر میں جانے کی وجہ سے اب اس گھر میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ گیٹ پر شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ تیار رہتا ہے، اگر کسی شہد کی مکھی نے دوسرے گھر میں قدم رکھا ہوگا تو بعد میں اس کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں، کہتا آپ اب ہمارے نہیں رہے، آپ کسی اور کے ہیں، ہمارے ہاں اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ باہر میں گھومتی رہے گی، اس کے بعد مر جائے، ختم ہو جائے گی۔ پھر جب شہد کی مکھی کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کے بعد اب وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں ہم سما نہیں سکیں گے، تو بالکل میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہت زیادہ مفاہمت کے ساتھ کہتے ہیں ہم دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور دو حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے ایک حصے کا امیر اس کو بنائیں گے اور دوسرے حصے کا امیر اس کو بنائیں گے، اور جس کو ایک حصے کا امیر بناتے ہیں اس سے کہتے ہیں آپ خوش دلی کے ساتھ یہاں سے سرنڈر کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسری جگہ کہیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں ہم چھتا بنائیں گے، یہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، اب وہ نہیں کہتے یہ گھر ہمارا ہے آپ نکلو، وہ کبھی نہیں کہتے یہ گھر ہمارا ہے آپ نکلو، وہ دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہتے ہیں یہ گھر آج کے بعد آپ کا ہے، ہم تو یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم کسی اور جگہ اپنا گھر بنائیں گے، اور کوئی بنا کر کے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم خود بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تم سے زیادہ اچھے شہد تیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ شہد کا تیار کرنے کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ان کا ہے اس کی ایک لمبی الگ ڈیٹیل ہے۔ یہ سارا سنا کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھیوں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے، اس میں اطاعت ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس میں کوآپریشن ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کو مان کر چلنا ہے، اس میں غلطیوں پر سزا لگتی ہے، اس میں چیکنگ پوری طرح سے ہوتی ہے، اس میں شہد کی مکھیاں جو رس لے کر کے آئیں گی یہاں چیک کیا جاتا ہے کہ رس لے کر کے جو آنے والی ہے اس نے غلط رس لے کر تو نہیں آئی ہے، وہ زہریلا رس تو لے کر نہیں آئی، وہ شہد میں مل جائے گا، وہ شہد جو ہے وہ زہریلا بن جائے گا، لہذا چیکنگ بھی الگ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ تو تھوڑی تفصیلات ہیں، اب اس کی مزید تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا وہ مضمون رہ جائے گا جو آگے مجھے بیان کرنا ہے۔ شہد کی مکھی کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے، اس میں اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں اس ڈیوٹی کو ٹھیک طرح سے انجام دیتے ہیں، آپس میں کبھی لڑتے نہیں ہیں، وقت ان کے ہاں ضائع کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جو ان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے اس ڈیوٹی کو ٹھیک طرح سے پورا کرتے ہیں، آرام کے ٹائم پر آرام کریں گے، سردیاں آئیں گی تو سردیوں کے لیے سارا سٹاک رکھتے ہیں کہ ہمیں سردیوں سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ یہ سارا بہترین معاشرہ شہد کی مکھیوں کا معاشرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بیان فرمایا، میں نے ان پر وحی کی ہے، اور وحی کرنے کے نتیجے میں وہ چھتا بھی بناتے ہیں، چھتے میں جیومیٹری استعمال کرتے ہیں، چھتے میں میتھمیٹکس استعمال کرتے ہیں، چھتے میں مکمل انجینئرنگ استعمال ہوتی ہے، چھتے میں مکمل آرکیٹیکچر سسٹم بنایا جاتا ہے، چھتے میں میڈیکل سائنس استعمال ہوتی ہے، چھتے میں ویدر سائنس استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی آگے چلتی ہے۔ نمبر 2، چونٹیاں۔ قرآن کریم میں سورہ نمل بیان کیا، چونٹیوں کی دنیا عجیب و غریب دنیا ہے۔ چونٹیاں جانتی ہے کہ سردیاں آنے والی ہے، میں سردیوں میں اوپر نہیں رہ سکتی، لہذا مجھے زمین کے اندر جانا ہے۔ اب وہ 3 مہینے لگاتار زمین کے اندر تو سوراخ کھودے گی اور مٹی باہر نکالے گی، اور اس کے بعد زمین میں پہلے چیک کرتی ہے کہ سردیوں میں جو برف گرے گی، بارش گرے گی، اس کی نمی کہاں تک پہنچے گی، اس سے نیچے اپنا سوراخ تیار کرتی ہے، اور اب اندر سوراخ تیار کرے گی تو اس کے لیے وہ غذائیں جمع کرے گی، لہذا باہر سے وہ غذا اندر سٹاک کرتی رہتی ہے، لیکن مشکل اس کو اس وقت پیش آتی ہے دانہ جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے اور مٹی کے اندر اگر نمی ہوگی اندر پہنچاؤں گے، اگر وہ اگ گیا تو اگنے کے بعد پھر میری غذا نہیں رہ سکے گا، لہذا وہ دانہ اندر لے جاتی ہے تو ایک کیمیکل استعمال کر کے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہوتی ہے کریلا، کریلے کا دانہ اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر اگ جائے گا، تو چونٹی اس کے 4 دانے ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگنے نہ پائے اور دانہ دانہ رہے، اور تاکہ سردیوں میں اس کی غذا بن سکے۔ اس کے بعد پھر
चूंटियों की दुनिया कैसी अजीब दुनिया है। नंबर 1, चूंटी अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करती। चूंटियां आपस में कभी नहीं लड़ेंगी। चूंटियां हमेशा फॉलो करेंगी, जहां आगे आगे जहां से चूंटी चल रही होगी दूसरी सारी चूंटियां वहीं के साथ चलेंगी। अगर चूंटी को पता चला कि फलां जगह हमारा शिकार है और वो शिकार बहुत बड़ा होगा और चूंटी उसको खींच नहीं सकती, तो दूसरी तमाम चूंटियों को बुला करके लाएगी और जमा करके लाएगी और आपस में कॉपरेशन के साथ, आपस में मदद के साथ वो उस शिकार को खींचने लगेंगे। अगर वो नहीं खींचा जा रहा है, बड़ा कीड़ा होगा, तो उसके टुकड़े कर देती हैं और टुकड़ा करने के बाद एक एक पीस ले जाती हैं और अंदर जमा कर देती हैं ताकि सर्दियों के 6 महीने उनके पर ये स्टॉक जमा रहे। उधर से चूंटी का मामला यह है कि वो चूंटी जो है वो बू सूंघती है। नंबर 1। नंबर 2, चूंटी हमेशा अपने से ज्यादा बड़े काम को अपने सर पे ले लेती है। यानी उसकी बॉडी छोटी है लेकिन काम लेगी वो अपने, यानी उसके जिस्म में उतनी ताकत नहीं है जितना उसका हौसला है, जितनी उसकी हिम्मत है। हिम्मत उसकी ताकत से भी ज्यादा है। चूंकि हिम्मत ज्यादा है इसलिए वो कभी हारती नहीं है, कभी मायूस नहीं होती है। अगर दाना उसे मिल गया था और किसी वजह से वो दाना उसके हाथ से छूट गया, वो तब तक चक्कर काटती रहेगी, चाहे हफ्ता लग जाए, जब तक उस दाने को ढूंढेगी नहीं। और ढूंढने के बाद उस दाने को उठा लेगी और उसके बाद फिर वहां पहुंचाएगी जहां उसे पहुंचाना होगा। मान लीजिए कीड़ा मरा हुआ है, चूंटी ने देख लिया फला जगह मरा हुआ कीड़ा है, उसने खींचना शुरू किया। इसके बाद आदमी ने छेड़ा उसे, या पानी आ गया, पानी आने के बाद चूंटी ने शिकार छोड़ दिया और निकल गई जान बचाने के लिए। उसके बाद जब पानी उतर जाएगा तो अब ढूंढने आएगी वो कहाँ था वो शिकार, और उसके लिए चाहे उसको 1 हफ्ता चक्कर काटना पड़े, वो ढूंढती रहेगी, तब तक मायूस नहीं होगी जब तक उसको ढूंढने निकालेगी। और इस सिलसिले में आखिरी बात यह है, हो सकता है आपने सुना होगा कि अमीर तैमूर एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, वो हार गया था, उसका मुल्क उससे छिन गया था और वो जान बचाने के लिए एक वीरान घर में छुप गया। और वीरान घर में छुप गया तो वहाँ क्योंकि पड़ा हुआ था वहाँ और जान बचाकर छुपा हुआ, तो उसने देखा एक चूंटी ने दाना उठाया, दीवार पर चढ़ने लगी। आधी दीवार पर चढ़ गई थी, दाना उसके मुंह से छूट गया, नीचे गिर गया, फिर वापस आ गई। फिर दाना ढूंढा, ढूंढने के बाद उसको दाने को लेकर चढ़ने लगी, फिर दाना छूट गया, फिर वापस गिर गई। इस तरह से 7 मरतबा वो दाना उसके मुंह से छूट गया। 8वें मरतबा उसने वो दाना उठाया और दीवार के ऊपर चढ़ गई। अमीर तैमूर ने उसी वक्त सबक ले लिया, इस चूंटी की वजह से मुझे जो सबक मिला है, इस सबक का नतीजा ये है, अगर मैं 7 मरतबा भी हारूंगा, 8वें मरतबा ज़रूर जीतूंगा। चलो बाद में अपना मुल्क उसने वापस ले लिया था। और आखिरी बात यह है कि चूंटी का तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज सफ़र कर रही है, आगे चूंटियों की बस्ती थी, तो चूंटी ने कहा तमाम बस्ती वालों से, पीछे से सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज आ रही है, खबरदार अपने आप को बचाओ, सारे के सारे अपने बिलों में घुस जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के टापों से तुम रौंदी जाओगी और मारी जाओगे। तो गया उसने दूसरी चूंटियों की फिक्र की, उसके नतीजे में अल्लाह ने चूंटी का तज़किरा कुरान करीम में किया। तो चूंटी का लाइफ स्टाइल और चूंटियों का मुआशरा और चूंटियों का आपस में कॉपरेशन और चूंटियों का एक दूसरे के साथ मामला करना और आपस में न लड़ना, ये उनका मुआशरा है। ये हमको सबक देता है कि इंसानों का मुआशरा भी ऐसा ही होना चाहिए। बस इन 2 बुनियादों को सामने रखकर अब अगली गुफ्तगू सुने। हज़रात, दुनिया में इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, चाहे उसके पास सब कुछ हो, दौलत बहुत होगी, अकेला फिर भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसके दूसरे इंसानों से मदद लेनी पड़ेगी। मकान बनाना होगा, मिस्त्रियों से मदद लेनी पड़ेगी। खाना तैयार करना होगा, दूसरों से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शादी की ज़रूरत पड़ेगी, शादी करनी होगी और रिश्ता कायम हो जाएगा। रिश्ता कायम हो जाएगा तो औलाद बनेगी, खुद बाप बन जाएगा। तो गोया इंसान वो सोशल एनिमल है, वो जानवर है कि जो जानवर होने के साथ साथ अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गाय अकेला ज़िंदगी गुजार सकेगी, चिड़िया अकेला ज़िंदगी गुजार सकेगी, कीड़े मकोड़े अकेले ज़िंदगी, लेकिन इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इंसानों को इंसानों के साथ रहना है। अब ये जो इंसानों के साथ मिल करके रहते हैं, इसी को कहते हैं मुआशरा। ये मुआशरा कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ख़राब होता है। अच्छा मुआशरा किसे कहते हैं? जवाब, अच्छा मुआशरा उसे कहते हैं जैसे मदीने का मुआशरा। उस मदीने के मुआशरे में क्या था? ये सारी खूबियाँ जमा हैं। क्या खूबियाँ जमा हैं? आपस में कोई टकराव नहीं, दौलतमंद अपनी दौलत अय्याशी पर नहीं, गरीबों की मदद पर खर्च करते हैं। गरीब दौलतमंदों की दौलत पर हसद नहीं करते हैं, बल्कि शुक्र पढ़ते हैं ये दौलतमंद हैं और हमें मदद करेंगे। कोई औरत बेपर्दा नहीं है, कोई नौजवान लड़का और लड़के गुमराही गलत कामों में मुबतला नहीं है, बाजारों में कोई धोखा नहीं है, मार्केट में कहीं मिलावट की कोई चीज़ नहीं बिकती है।
دکاندار جو بھی دکاندار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمر میرے لیے امانت ہے، میں نقصان برداشت کر لوں گا مگر کسٹمر کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ گھروں کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تال میل اتنا زیادہ ہے کہ نہ اولاد کے ذریعے سے، نہ ماں باپ کے ذریعے سے اولادیں ستائی جاتی ہیں، نہ اولادوں کے ذریعے سے ماں باپ ستائے جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بھائیوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرے بھائی کا کوئی مال کھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہیں سے مال پیش کر دیتا ہے تاکہ وہاں کا کوئی حق میرے ذمہ نہ آئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے گھروں میں یتیم ہیں تو خبردار یتیم کا مال مت کھانا۔ تو جن صحابہ کے گھروں میں یتیم بچے تھے وہ کہنے کا بھائی یتیم بچوں کو الگ رکھیں گے ہم، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھولے سے ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، ہم اس کو الگ رکھیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس پر آیت نازل ہو گئی کہ یتیم بچوں کو تم اپنے ساتھ رکھو، اور اپنے ساتھ رکھنے کے نتیجے میں اگر ان کی کوئی چیز تمہارے منہ میں چلی گئی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو، اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں آپس میں محبتیں ہوں، جس میں آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو ابتر نہ سمجھے، نہ برادریوں کا ٹکراؤ ہو، نہ مسلکوں کا ٹکراؤ ہو، نہ ایک دوسرے کو نیچا سمجھیں۔ محبتیں اتنی زیادہ ہوں، اتنی زیادہ محبتیں ہوں کہ ہر شخص سمجھتا ہو کہ ہر مسلمان میرا بھائی ہے۔ یہ عمدہ معاشرے کی مثالیں ہیں۔ عمدہ معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں جس معاشرے میں نہ چوری ہو، نہ شراب ہو، نہ ڈرگس ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ غلط تعلقات ہوں، نہ بدکاریاں ہوں، نہ آوارگیاں ہوں، نہ فضول خرچیاں ہوں، نہ فیشن پرستیاں ہوں، اس کو کہتے ہیں عمدہ معاشرہ۔ اور جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر انسانوں سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو کمتر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، شراب عام ہونے لگتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں خراب معاشرہ۔ اچھا معاشرہ اور خراب معاشرہ یہ دونوں، یہ رحمت ہے اور یہ مصیبت ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو جب چیک کریں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو بس میں چند باتوں کا تذکرہ کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، نہ اتنی فرصت ہے، میں مختصر چند باتوں کا تذکرہ کروں گا جس کی ہمارے معاشرے کو شدید ترین ضرورت ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا معاشرہ محبتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا خاندان کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کا ہے یہ کمتر ہے، یہ فلانی برادری کا ہے یہ برتر ہے، یہ فلانے طبقے کا ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے، وہ فلانے طبقے کا ہے یہ کم درجے کا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ دیندار انسان بھی ان بھائیوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جو دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری کی بنا پر کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، البتہ بے دین انسانوں کی شفقت تو دل میں ہوتی ہے، یہ دین سے دور کیوں ہے، لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشروں میں جو خاندانی ٹکراؤ ہیں، جو برادریوں کے ٹکراؤ آپس میں ہیں، جو مسلکی ٹکراؤ آپس میں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں میری رائے کچھ اور ہے، اس عالم کی رائے کچھ اور ہے، میں سمجھوں گا اس کی رائے اپنی جگہ ہے، میں اس کی رائے میری اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے اس کا توہین کرنے کا حق نہیں اور اس کو میری تصدیق کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر کے گالی گلوچ کریں گے تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب آپس میں اختلاف ہوگا تو گالیاں دیں گے۔ اذا خاصم فجر، رائے بدل گئی، آپ کی رائے کچھ اور ہے میری رائے کچھ اور ہے، میں کہہ سکتا ہوں جناب آپ کی رائے صحیح نہیں ہے میری رائے صحیح ہے، یہ کہہ سکتا ہے آپ کی رائے غلط ہے اور وجہ اس کی یہ ہے، لیکن جو ہی ہم گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تو تمہارے اندر نفاق ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ برادری کا ٹکراؤ ہوگا، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں مدینے کے لوگ مختلف برادریوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان برادریوں کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا اور وہ عرصے طویل سے جنگیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ ایسی اخوت پوری انسانی تاریخ میں کہیں قائم نہیں ہوئی جیسی اخوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ یہاں تک یہ بھائی کہتا تھا، ایک بھائی کہتا تھا یہ میرے خاندان کا نہیں ہے لیکن میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا اور ایک اس کا نکاح کروں گا کیونکہ بغیر بیوی کے رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت مکہ شریف سے آئی، مدینہ شریف کی دوسری جماعت ہے انصار، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار سے کہا دیکھو
یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس رہائش کے سہولیات نہیں ہیں، اور تمہارے بھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک اپنا بھائی بنا دے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی، مہاجر میں سے ایک آدمی، کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ وہ انصار اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا جناب یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بھائی ہو، آپ مکے کے ہو میں مدینے کا ہوں، آپ کسی اور برادری کے ہم کسی اور برادری کے، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس لیے آپ اس گھر میں رہیں، آدھا آج کے بعد آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، جس بیوی سے آپ چاہیں گے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح کر لیں۔ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے 2 حصے میں کرتا ہوں، آدھا باغ آپ کا ہو گیا اور آدھا میرا ہو گیا۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھی قربانی کرنے کا۔ تو اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، برادریوں کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا، مسلک کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا مسئلوں میں، اور اس کے باوجود سمجھتے تھے ان کے رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس بھی عظیم الشان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کی رائے بھی ہے، ان کی رائے بھی ہے، ان کی طرف سے ان کی کبھی توہین نہیں ہوگی، ان کی طرف سے ان کی کبھی توہین نہیں ہوگی۔ وہ کہیں کہ ہاں عائشہ کی رائے یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھنے کے لیے جو سسٹم ہونا چاہیے وہ سسٹم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار۔ حضرت عائشہ اپنی وجوہات تفصیل سے بیان کرتی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے تفصیل سے بیان کرتی تھی۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مسلک والے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کی توہین کرے، کیونکہ وہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانوں کو عرش اس میں معراج میں دیکھا ہے، رؤیت باری کو نہیں مانتے حضرت عائشہ، اور وجوہات بھی بیان کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اما عائشہ کی رائے یہ ہے اور عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے۔ ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ اس رائے کو مانتے ہیں اور ان کی توہین نہیں کرتے، اور ہمارے کچھ علماء اس رائے کو مانتے ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ علماء دیوبند کیا مانتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو مانتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کیا علامہ انور شاہ صاحب نے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی توہین کریں، کیونکہ اس کی توہین کریں گے تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی رائے سلامت، مگر ہم ان کے رائے کے ساتھ۔ غرض یہ کہ امت مسلمہ، مسلمانوں کا معاشرہ جہاں ہوگا ان کو بہت چوکنا رہنا ہے، ہم کو آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ برادریوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، ذاتوں کی بنیاد پر ہم کہیں گے وہ فلانی ذات کا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے، وہ کہیں گے ہم ان ذات کے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اسلامی معاشرے میں تمام کے تمام بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج ہی میں نے درس دیا جب وہاں حدیث کا سبق ہو رہا تھا، جب درس ترمذی آخری حدیث ہو رہی تھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہی مبارک ارشاد سنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جائیں لوگ برادریوں کی بنیاد پر، آبا و اجداد کی بنیاد پر فخر کرنے سے۔ تم فخر کرتے ہو ہم فلانی برادری کے ہیں، تم فخر کرتے ہو میں فلانے باپ کا ہوں، کسی کا کوئی فخر نہیں ہے، تمام کے تمام آدم کے اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہاں تم سے افضل وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے اونچا ہوگا، تم سے افضل وہ ہے جو نیک زیادہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ تو برادریوں کے اختلاف نہیں ہونے چاہیے، اور ہم موجودہ دور میں جہاں جہاں جن حالات میں رہ رہے ہیں ان حالات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کس طرح کی صورتحال میں ہیں۔ ہم اگر آپس میں دور رہے، اب اگر آپس میں ٹکراتے رہے اور ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے رہے تو اس کے نتیجے میں کبھی ہو سکتا ہے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس وقت پچھتائیں گے سب۔ اسلامی معاشرے کے لیے اصول نمبر 1، اسلامی معاشرے کا اصول نمبر 2 کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی نہیں ہوگی، فضول خرچیاں نہیں ہوں گی، آوارگیاں نہیں ہوں گی، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات نہیں ہوں گے، بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوں گی، غلط ریلیشنز نہیں ہوں گے۔ اسلامی معاشرے کا اصول یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ شان کو سختی سے روکتے ہیں، خبردار فحش کاموں سے دور رہنا۔ اب ہم اس وقت اپنے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں، الامان الحفیظ صورتحال یہ ہے، غیروں کا معاملہ تو وہ غیر سمجھیں، وہ اپنی نسلوں کو اپنی فکر خود ہی کریں۔ ہاں ہم انسانیت کی بنیاد پر یہ چاہیں گے کہ غلطیاں کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں مسلم معاشرے کے۔ مسلمان معاشرے میں
وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اور جس کے معاشرتی اثرات پورے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا جب زناکاری ہوگی تو حرام بچے پیدا ہوں گے، اور اگر حرام بچوں کو روکا گیا تو ابارشن کرنے ہوں گے، اور ابارشن کرنے ہوں گے تو نالیوں میں بچے انسانوں کے ملیں گے، اور اگر وہ بچے پیدا ہو گئے ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، اور جب بچے پیدا ہوں گے وہ عورت لٹک جائے گی، اس کے بعد اس عورت کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور اس مرد کو کہا جائے گا کہ یہ مرد بدکار ہے لہذا ہمیں بیٹیاں اس کو نہیں دیں گے۔ جب زناکاری پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں بھی آئیں گے جن بیماریوں کا اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ جب زناکاری پھیل جائے گی تو اس کے بعد پھر نکاح مشکل ہو جائیں گے، اور نکاح عام جب نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھروں میں حرام بچے پیدا ہوں گے، ان عورتوں کو بعد میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ان حرام بچوں کو کہیں سے وراثت نہیں ملے گی، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، تو نتیجہ اسلامی سارا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ وجہ ہوگی کہ مسلمان معاشرے میں زناکاری پھیلنے لگی۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جلد نکاح کریں، جلد نکاح کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں پر یہ ظلم ہے کہ ان کو لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور عرصے تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ کچھ برادریوں میں تو جلدیاں شادیاں ہوتی ہیں، بہت مبارک، لیکن اتنی جلدی بھی شادیاں نہیں ہونی چاہیے کہ بچی ابھی بہت چھوٹی عمر کی ہے اور جلدی سے اس پر ازدواجی زندگی کا بوجھ آ گیا تو بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی کم سے کم وہ میچور ہو جانی چاہیے، وہ اس قابل ہو جانی چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر اتنی قوت آ گئی، جسمانی طور پر وہ اتنی بالغ ہو گئی کہ آگے وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ نہ لیٹ کرنا بہتر ہے اور نہ جلدی شادیاں کرنا بہتر ہے، ایک بیلنسڈ ماحول ہونا چاہیے۔ تو جتنی جلدی ہو اتنی جلدی شادیاں کرنی چاہیے، اور جب لیٹ شادیاں ہوتی ہیں تو نوجوان لڑکے برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ یا اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کالجوں میں پہنچیں گے، جب یونیورسٹیوں میں پہنچیں گے، جب آپ کوچنگ سینٹروں میں جا کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تمہارے دریا کے کناروں پر جا کر کے دیکھو کیا کیا حالات ہیں۔ وہ کن کے بچے ہیں؟ وہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ وہ آپ کے محلوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے وہ گندی چیزیں وہاں ملتی ہیں، جو گندی چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی یہاں مشکل ہے۔ تو اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے آپ کو اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، تو آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ کس قدر بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی ہفتوں تک باہر پھرتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ کس قدر کے بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو اجنبیوں کے ساتھ ٹور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کن کن شہروں میں گھوم کر کے آتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ ہوٹلوں میں راتیں گزارتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ کیفیٹریوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتی ہیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت بچا کر کے واپس آئی ہے، یہ عصمت لٹا کر کے واپس آئی۔ مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آوارگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنی نئی نسل کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ تو ہے نمازی، باپ تو ہے تبلیغی، باپ تو ہے مولانا صاحب، باپ تو ہے مدرسے میں، باپ تو ہے نماز کا حاجی صاحب، اور بیٹا اور بیٹے نہ جانے کہاں جا چکے ہیں، اور وہ سمجھ میں آ جائے گا ان لڑکوں کے۔ چنانچہ جن لوگوں کی نظر اس سوسائٹی پر ہے جو کالجوں کے حالات کو جانتے ہیں اور ان کے معلومات کا رکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں کے کتنے بچے یہاں سے باہر کی تعلیم گاہوں میں پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں، کس جگہ پر کتنے ہزار ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ بھوپال میں یونیورسٹی ہے برکت اللہ یونیورسٹی، تقریباً 15 سے لے کر 20 ہزار تک جموں کشمیر کے لڑکے اور لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور بھوپال کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے صاحب ہمارا معاشرہ تو بہت پاک صاف تھا، ان کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں سیکنڈ ٹائٹ نہیں پہنتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے سیکنڈ ٹائٹ ہم کو سکھائی۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں بے پردہ باہر نہیں پھرتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے یہاں بے پردگی پھیلائی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اور زیادہ دردناک واقعات سناتے ہیں بھوپال کے ذمہ داران۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں اگر اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، جیسے ان اولادوں کی جسمانی پرورش آپ کرتے ہو کرنی چاہیے، جیسے اپنے اولادوں کے شوق پورے کرتے ہو کرنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی نظروں میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی بیٹی بگڑ رہی ہو۔ کیوں والدین فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی رات کو موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہ وہ آپ کے بچے نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ایک بچہ رات کو چیٹنگیں کر رہا ہوگا، ایک بچی رات کو ویڈیو کالنگیں کر رہی ہوگی، اس نے تعلقات جوڑے ہوں گے، وہ عشق بازیاں کر رہی ہوگی، اور آپ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کہاں بگڑ سکتی ہے، اور وہ بگڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ اور یہ نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ مسلمان گھروں کی بیٹیاں
ان لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں اور والدین بعد میں کبھی تو پچھتاتے ہیں۔ مجھے یہی جموں سے ایک آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جناب مجھے اجازت دیں آپ، میری بیٹی جا چکی ہے، حالانکہ اس نے ڈبل پی جی کیا ہے، ڈبل پی جی کی ہوئی بچی اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ جو انڈر میٹرک تھا، جو 9th پاس بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ روانہ چلی گئی، خاندانی اعتبار سے بھی وہ ایمان کے اعتبار سے بھی بگڑا ہوا، اور یہ بیٹی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو باپ مجھے کیا کہتا ہے، کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں میں دونوں کی دعوت کروں گا تو زہر دے کر کے مار دوں گا۔ میں نے کہا بہت بہت شریف آدمی ہے آپ مجھ سے فون پر فتویٰ پوچھ رہے ہیں ان کو زہر دینے کے لیے، لیکن المیہ ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلم معاشرے میں بدکاریاں، مسلم معاشرے میں آوارگیاں، مسلم معاشرے میں غیر شرعی تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ کوئی زناکاری نہیں، کوئی کسی سے غلط تعلقات نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کے محلے میں چلی گئی، یہودیوں کا محلے کو کہتا تھا قبیلہ بنو قینقاع، اور وہاں ایک یہودی نے اس مسلمان خاتون کو چھیڑا، اس کے کپڑوں کو ہلایا۔ ایک مسلمان نے دیکھا، کہا ہمارے محلے میں تو کسی عورت کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، چاہے کوئی یہودی عورت ہو، چاہے کوئی مشرک عورت ہو، ہماری بیوی بیٹی کو آپ نے کیسے چھیڑا ہے؟ اور جاتے اسی اس کا گلا گھونٹ دیا اور مار دیا، اور اس کے بعد پھر یہودی جمع ہو گئے تو اس صحابی کو انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلہ بنو قینقاع کے تمام یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وجہ بنی تھی انہوں نے مسلمان بیٹی کو چھیڑا تھا۔ بس یہ چپٹر ختم ہو رہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تمام غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی نگرانی کریں، ان کے جلد رشتے کریں، موبائل ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، اور اگر دے رہے ہیں تو بار بار چیک کریں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہم کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کا اہم ترین دوسرا اصول یہ ہے، مسلمان معاشرے کا تیسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ وہاں مالیات کے معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے کہ جناب والا یہاں کے 99% گھروں میں مالیات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ باپ نے مکان بنایا، بیٹا کمانے لگ گیا، اس نے کمائی لائی اور اس مکان کے اندر اس نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کیا، اس نے باتھ روم نیا بنایا، کچن نیا بنایا، اوپر ایک اور کمرہ نیا بنایا، بن گیا کمرہ۔ اب کچھ پتہ نہیں یہ سارا باپ کا ہے کہ بیٹے کا ہے۔ آگے جب باپ مر جائے گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا بھائیوں میں۔ یہ بھائی کہے گا کہ جناب باپ کا بنایا ہوا اتنا تھا، میں نے اس میں اتنا اضافہ کیا، لہذا یہ میرا اضافہ میرا ہے۔ دوسرے بھائی کہیں گے جب تم نے اس میں اضافہ کیا تھا تم نے باپ کو تو نہیں کہا تھا۔ اب بھائیوں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور یہ ٹکراؤ کورٹوں میں جائے گا، مفتیوں کے پاس جائے گا، اور وہ مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ معاملہ تھا تو واپس کرنا ہے، اگر بطور حلف کے لیا تھا تو واپس نہیں کرنا ہے، لیا تھا تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا معمول اس سلسلے میں کتنا احتیاط کا معمول تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ، یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور عالم تھے اور نہایت ہی شریف اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چونکہ تمہارا مہر ادا نہیں کر سکا اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جب تک مہر ادا نہ کرو۔ بیوی نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا تو لائیے دے دیجیے مہر۔ شوہر کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں مہر دینے کے لیے۔ بیوی نے کہا جب مہر دینے کے لیے ہے نہیں تو آپ بات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگا بات میں نے اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ مہر ادا کیے بغیر میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، مہر ادا کیے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے مہر بعد میں ادا کرنا، مگر میں نہیں چاہتا مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے نا دے دیجئے مہر۔ شوہر نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جب ہے نہیں تو مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں؟ پھر کہنے لگا اسی لیے اٹھایا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگا کرو حل۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے، میرے پاس ادائیگی کا کوئی چارہ نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، میں ادائیگی کر نہیں سکتا، لہذا ایک کام کرو یہ مکان بطور مہر کے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو سارا مکان اگر مجھے دیں گے مہر میں تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ شوہر نے کہا آپ مطمئن ہو گئی؟ میں نے آپ کا مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا جی ادا ہو گیا۔ اللہ کے ہاں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ مکان آپ کے قبضے میں آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا۔ مولانا یہ کہہ کر کے گھر سے باہر نکل گئے، اور گھر سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر رکے، پھر باہر سے آواز دے رہے ہیں مکان والوں مجھے اندر آنے کی اجازت ہے کیونکہ مکان آپ کا ہے۔ بیوی نے کہا تشریف لائیے۔
اب شوہر اندر آ گئے، آنے کے بعد کہا آج کے بعد مکان آپ کا ہے، یہ آپ کو شوہر نے مہر میں دیا ہے، میرا مکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گیا۔ کیا لگا اصلی بات اب سنو۔ انہوں نے کہا جی اب کون سی بات سننی ہے؟ اب کیا لگا اب سنو اصلی بات، میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو اور اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کے انتظام میں کرتا رہوں گا کیونکہ میری آمدنی اتنی ہے جس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کر لیتا ہوں، لیکن رہائش کا انتظام میں کر نہیں سکتا، اپنا مکان نیا بنا نہیں سکتا، لہذا مجھے کہیں کرائے پر مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں گا، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو یہ مکان کرائے پر دیں یا آپ مکان بیچ دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں اپنی بیوی کو بسا سکوں گا۔ تو بیوی کہتی ہے وہ کون سی بیوی ہے جس کو آپ کو بسانا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ ہے نا۔ کہنے لگا بھائی یہ چکر ہی میری سمجھ میں نہیں آتا، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں مکان میری بیوی کا ہے، بسانا مجھے ہے، شریعت مجھے حکم کرتی ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو، اب میں تمہارے مکان میں اگر رہوں گا تو شریعت کا حکم میں پورا نہیں کر رہا ہوں، لہذا مجھ سے آپ کرایہ لے لیں۔ بیوی نے کہا بتاؤ کتنا کرایہ دو گے؟ کہنے لگا محلے میں دوسرے لوگ جو کرایہ دیں گے اتنا ہی، اس سے کم نہیں، کیونکہ وہ ظلم ہو جائے گا۔ معلومات کی تو طے ہو گیا، جب ہر مہینے مولانا اپنی بیوی کو اتنا کرایہ دیتے رہیں گے اور ساری زندگی کرایہ ادا کرتے رہے، اور پھر کہ امید ہے اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائیں گے تم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان معاشرہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم تھے اپنے ملک کے، ان کے صاحبزادے ابھی زندہ ہیں اور بڑے صاحبزادے کی وفات ہو گئی۔ وہ جو بڑے صاحبزادے کی وفات ہوئی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا رفیع عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑے بھائی جان آئے دوسرے شہر سے، بڑے بھائی جان تھے ان کا نام تھا ذکی عثمانی۔ یہ مولانا ذکی صاحب آئے ہیں اپنے اہل و عیال کے سمیت مولانا شفیع صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، دوسرے شہر سے اس شہر میں پہنچے ہیں۔ ملاقات ہو گئی تو بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا حضرت میں واپس نکلوں؟ ابا جان نے کہا اللہ کے حوالے۔ مولانا رفیع عثمانی اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں حضرت آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، آپ واپس کہاں جائیں گے؟ رات کو یہیں رہیں۔ تو جو ہی انہیں کہا رات کو یہیں رہیں تو مفتی شفیع صاحب نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اپنے بیٹے مولانا رفیع عثمانی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت اجازت ہے ہم چلیں؟ مفتی شفیع صاحب فرمایا نکل جائیے اللہ کے حوالے۔ مولانا رفیع صاحب بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ رات کو قیام کریں یہیں، کھانا یہیں کھائیں، آپ کیوں نکلیں گے؟ آپ تو یہیں آئے نا ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہی آیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، ابا جان نے اجازت دے دی ہم نکل جائیں گے۔ وہ جب اصرار کر رہے ہیں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے ان کو دیکھا۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب سمجھ گئے کوئی غلطی ہو رہی ہے، بہرحال مولانا ذکی عثمانی صاحب نکل گئے۔ اب مفتی شفیع صاحب نے ان کو بلایا، کہنے لگا بیٹا میرا بڑا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ رات میرے پاس آیا تھا، مجھے خوشی ہوتی، کون باپ چاہے گا میرا بیٹا آیا ملاقات کرنے کے لیے فوراً نکل جائے؟ تم جب ان کو کھانے کا آفر کر رہے تھے تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانا پکا سکو گی یا نہیں، آپ پر ظلم تو نہیں ہوگا؟ بیوی سے پوچھے بغیر تم نے کیسے ان کو دعوت دی تھی؟ یہ تو ظلم ہے اپنی بیویوں پر۔ تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے تمہارا کھانا تیار کرے، میرا کھانا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، تو تم مہمانوں کا کیسے روک رہے تھے؟ پہلے تمہیں بیوی سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ بیبی جان میرے بھائی جان آئے ہیں، بھابھی جان آئی ہیں، بچوں کے سمیت آئے ہیں، میں چاہتا ہوں رات کو یہیں رہیں، کھانا ان کو شام کو کھلانا پڑے گا، اگر آپ کہیں گے تو میں بازار سے کھانا لے آؤں گا، اور آپ خوشی سے ان کے لیے کوئی کھانا تیار کر سکیں بشرطے کہ آپ پر لوڈ نہ ہو، تب میں ان کو دعوت کروں گا رات کو رہنے کی۔ جب بیوی آپ کو اجازت دیتی تب آپ ان کو روک سکتے تھے، اس کے بعد روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہے مسلمان معاشرہ، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ میرے بھائیوں اپنے مالی معاملات کو صاف رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ گے تمہارے بچے آپس میں لڑتے رہیں گے اور کورٹوں میں لڑتے رہیں گے اور مفتیوں پر لڑتے رہیں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوگا کس کی پراپرٹی کس کی کتنی ہے، بڑے بھائی کی کتنی اور چھوٹے بھائی کی کتنی ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے لیکن میں اس کو واضح کرنے کے لیے مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، مگر وفات ہونے سے پہلے ہوا یہ کہ یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا، میرا جاننے والا تھا، یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ تم نے جو پائلٹ بننے کی ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ چھوڑ دو اور فیکٹری میں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا۔ اب جب بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا، 25 سال تک یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں، سلک فیکٹری تھی اور شال بنتے تھے، اس میں وول کے شال بنتے تھے، پشمینے کے شال بنتے تھے، شاید اس زمانے میں شاہپوش کے شال بھی بنتے تھے، اور شاہپوش کا شال آج تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، آج وہ بنتا نہیں ہے۔
بہرحال وہ شال بن رہے ہیں. یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا. باپ کی وفات ہو گئی. باپ کی وفات ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے میں نے 25 سال اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے, اس 25 سال کا مجھے پہلے معاوضہ ملنا چاہیے, اس کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوگی, میری ماں کو بھی حصہ ملے گا, میری بہن کو بھی حصہ ملے گا. بہن کہتی ہے تم باپ کے ساتھ ہیلپر تھے, ساری پراپرٹی تقسیم ہوگی, 2 حصے تم کو ملیں گے, 1 حصہ مجھے ملے گا, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں گی, ایک بھائی اور بہن ہوگی, تو 2 حصے بھائی کو دے دو, 1 حصہ بہن کو دے دو. بھائی یہ کہتا ہے پہلے 25 سال کا میرا معاوضہ الگ کر دو, اس کے بعد پھر باقی کا تقسیم کریں گے جیسے قرآن تقسیم کرتا ہے. ٹکراؤ شروع ہو گیا. ہائی کورٹ میں سال تک لڑتے رہے اور ہائی کورٹ فیصلہ کر نہیں سکا, کر بھی نہیں سکتا. پھر مفتیوں کے پاس پہنچے, کوئی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جج نے مجھ سے مشورہ کیا کریں گے اس مسئلے میں. میں نے کہا کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا. جج اتفاق سے میرا جاننے والا تھا, تو میں نے کہا اس کا حل نہیں نکل سکے گا, کیونکہ ڈاؤٹ خرابی کہاں پر ہے. جس وقت بیٹے نے باپ کے ساتھ جوائن کیا تھا اس وقت بیٹے نے کلیئر نہیں کیا تھا کہ میں ہیلپر ہوں کہ پارٹنر ہوں کہ ملازم ہوں. کچھ نہیں, آنکھ بند کر کے باپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اب ان 25 سالوں میں اگر ہم اس کو ملازم مانیں گے تو تنخواہ دیں گے, اگر ہیلپر مانیں گے تو کچھ نہیں دیں گے, اور اگر پارٹنر مانیں گے تو پارٹنرشپ کی ڈیڈ چاہیے, اور وہ شب نہیں موجود ہے. اکثر گھروں کے یہی ہوتا ہے. جناب والا میرے پاس تبلیغ کے بڑے ذمہ دار آئے, اور ذمہ دار آنے کے بعد کہتے ہیں جناب ہم کو بھائیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. کیوں ٹکراؤ ہو گیا؟ اس لیے ٹکراؤ ہو گیا کہ پراپرٹی کی صاف نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ کی کتنی ہے, اور ہم نے جو پیسہ کمایا اور پراپرٹی میں لگا دیا ہمارا کتنا اور باپ کا کتنا. وہ بھائی کہتا ہے میری اتنی ہے, یہ بھائی کہتا ہے اتنا ہے. میں نے کہا آپ لوگ تو تب اکرام مسلم بولتے رہے, اب کرو نا اکرام مسلم. کہنے لگے اکرام مسلم تو بعد میں کریں گے, پہلے پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کا کتنا حصہ اور میرا کتنا حصہ ہے. میں کہا پریشانی کہاں سے آئی؟ کہا پریشانی یہاں سے ہے کہ ایک طرف سے میں ہوں, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا بھی اس پراپرٹی میں شامل ہے, اس نے بھی محنت کی ہے. اب میرے بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, مجھے کتنا حصہ ملے گا, اور میرے بھائی کو کتنا حصہ ملے گا, اور بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا, ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب اگر ہم ہوش حصہ کریں گے ہو سکتا ہے حد تلخی ہو جائے. جناب والا یہ صورتحال ایسی ہے جس میں کوئی مفتی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, اور الجھن رہتی ہے. پھر جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو برادری کے ذمہ داران فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھی طرح سے سمجھیں, برادری کے ذمہ داران کے برادریوں کے ٹکراؤ ختم کرنے کے لیے فیصلے کرنا بہت اچھا قدم ہے. اس کے نتیجے میں برادریاں آپس میں لڑنے سے بچ جاتی ہیں, کورٹوں کے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں, تھانوں میں پہنچنے سے بچ جاتے ہیں جب برادری والے فیصلے کرتے ہیں. مگر برادری والوں کو بھی سمجھ کر کے رکھنا ہے, اگر غیر شرعی فیصلے کیے اور اس کا مال لے کر اس کو دیا, اس کا مال لے کر اس کو دیا, اس نے کمایا اس نے کھویا, اس کو مل گیا اس سے لیا گیا, اور اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو برادری والا پھنسے گا قیامت کے دن. اس نے اس کی دنیا بنائی, اپنی آخرت خطرے میں ڈال دی فیصلہ کرنے میں. اس لیے فیصلہ کرنے سے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس انسان کو جو انسان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا بس وہ سمجھو کند چھری سے ذبح ہو گیا. اس میں کبھی طرفداری انسان کرتا ہے, کبھی پاسداری کرتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے, اور کبھی معلومات نہیں ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بعض دفعہ بڑے ذہین قسم کے لوگ, پڑھے لکھے ریٹائر افسر فیصلہ کرنے کے بیٹھتے ہیں تو غلط فیصلے کرتے ہیں. قانوناً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں, شرعاً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو برادریوں کے لوگ اپنی برادریوں کو جمع کر کے رکھیں, فیصلے ضرور کریں, مگر شریعت کے ضابطوں کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. اور اگر کہیں شریعت کا ضابطہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, ہمارے سامنے بھی کیس آتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی ضابطہ پورا نہیں ہو سکے گا یہاں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت ان کے آپس میں فیصلے کراتے ہیں, اس طرح تک اپنے کندھوں پر نہیں لیں گے. اور اس کے لیے بنیاد ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں آرام فرماتے, مسجد میں جھگڑا ہو گیا, آواز کمرے تک پہنچی, اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پردہ ہٹایا تو دیکھا مسجد میں 2 صحابی. ایک صحابی کا نام ہے کعب بن مالک, وہی کعب بن مالک جس کے آپ تعلیم میں پڑھتے ہوں گے, جو فضائل اعمال میں کعب بن مالک کا واقعہ, تبوک کا واقعہ, وہی کعب بن مالک. کعب بن مالک نے دوسرے صحابی کو پکڑ رکھا ہے. اس دوسرے صحابی کا نام تھا ابو سعید. یہ ابو سعید خدری نہیں ہے, ایک اور ابو سعید ہے. کعب بن مالک اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس میرا پیسہ ہے, تم دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں پیسہ دینے کے لیے. کعب بن مالک نے کہا تم پیسہ بھی نہیں دیتے, چپ کر رہتے ہو, اور تم ہاتھ بھی نہیں آتے کہیں, میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا پیسہ نہیں دو گے. اللہ کے نبی نے وہاں دیکھ لیا, فرمایا کعب کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس پر میرا ذمہ قرضہ ہے, یہ میرا دیتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ کعب بن مالک, کیا واقعی اس کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ ہے. فرمایا تم قرضہ ادا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کعب
کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آدھا قرضہ معاف کر دو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی ہم اسے فرمایا دیکھو اس نے آدھا قرضہ معاف کر دیا، باقی آدھا قرضہ ابھی ادا کر دو چاہے تمہیں گھر بیچنا پڑے۔ تو انہی سے فیصلہ کرایا اور یہ بخاری میں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہماری دسیوں مسائل حل ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ۔ تو میرے بھائیوں، برادری کے وہ ذمہ داران جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک طرف سے ان کو مبارکباد ہو کیونکہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ٹینشن بول لیتے ہیں، بکواس کرنے پڑتے ہیں، لمبی کہانیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ کورٹوں میں جانے میں بچ جاتے ہیں، تھانوں کے چکر کاٹنے سے بچ جاتے ہیں، غیر شرعی فیصلوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ ایسا فیصلہ نہ کریں جو شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو۔ کو ستاتے ہیں، بیویاں شوہروں کے نافرمانیاں کرتی ہیں اور اس طرح سے فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مسلمان معاشرے میں شوہر اپنی بیویوں کے لیے وفادار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، شفقتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شوہر یہ سمجھے میری بیوی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں اس کا احسان مند ہوں، اس کی بڑی مہربانیاں مجھ پر ہے۔ ایک تو اولاد اس نے پیدا کر کے دی، گناہوں سے بچے ہوئے اسی بیوی کی وجہ سے، تمہارا گھر کھڑا اسی بیوی کی وجہ سے، اور ساری سروس تمہاری ہو رہی اسی بیوی کی وجہ سے۔ اگر یہ بیوی مر جائے گی تم کو کپڑے دھونے والی بھی ڈھونڈنی پڑے گی، تم کو سروس کرنے والی ڈھونڈنی پڑے گی، بیمار ہو جاؤ گے تو نرس ڈھونڈنی پڑے گی، اور اولادوں کی تربیت کرنے والی اور کوک ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ سارے کام تنہا یہ بیوی کرتی ہے، اسے اپنی بیویوں کا احسان مانو۔ اور بیویوں سے کہتے ہیں اپنے شوہروں کا اپنے لیے عزت سمجھو، اسی شوہر کی وجہ سے تیری شان ہے جب تک تیرا شوہر ہے، اور جب تیرا شوہر چلا جائے گا تیرا نام بدل جائے گا، تو اس کو کہیں گے ویڈو ہے، تو جو کہیں گے رانڈ ہے، تو جو کہیں گے منڈ زنان ہے، تیرا نام بھی بدل جائے گا، تیری حیثیت بدل جائے گی۔ تو شوہر اپنی بیویاں اپنے شوہروں کے وفادار رہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے وفادار رہیں۔ مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جاتی اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں نہیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کا مزاج ہے کیا کہ وہ شوہروں کا تبصرہ کرتی ہیں، خاص طور پر جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عورتیں ایک دوسرے پر تبصرہ کریں گے، آپ کا شوہر کیسا ہے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، وہ پوچھے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، کپڑے وپڑے دیتا ہے یا نہیں، تمہارے شوق پورے کرتا ہے یا نہیں، کہیں گھمانے لے جاتا ہے یا نہیں، میکے جاتی ہو کچھ ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ یہ اور اس طرح کے طرح طرح کے تبصرے، اور اس لیے تبصرے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے عورتوں کے گھر اندر کی باتیں نہیں سنی ہیں، میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جگہ 11 عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں تبصرے کر رہی تھی۔ پہلی عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، دوسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، تیسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے۔ 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں جو کمنٹس کیے ہیں حضرت عائشہ نے بٹ بائی بٹ تمام کے تمام جناب رسول اللہ کو سنا دیے۔ کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کی خرابیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تعریف کر رہی ہے کہ مذمت کر رہی ہے، اور بڑے بڑے محدثین سے پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور شمائل ترمذی میں بھی ہے۔ 11 عورتوں کا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سارا واقعہ سنا، فرمایا عائشہ جن شوہروں کا تذکرہ تم نے کیا میں بھی ایک شوہر ہوں، میں کون سی والی قسم کا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے برابر کون شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا جیسا کون ہو سکتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جائیں گی، بیویاں فخر کرتی ہیں جیسا میرا شوہر ہے ایسا کسی کا نہیں۔ مسلمان معاشرے میں عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوتی ہے، مرد فخر کرتا ہے جیسی میری بیوی ایسی رحمت ہر ایک کو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار علاقوں میں غیر مسلم عورتیں مسلمان عورتوں کے حالات سن کر فخر کرتی ہیں، تمہارا دین کتنا اچھا ہے، تمہارے شوہر کتنا تمہارا کیئر کرتے ہیں، تمہارا شوہر اللہ اکبر۔ ایک ایئرپورٹ پر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو، بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو۔ دو میاں بیوی ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر نے بیوی سے کہا یہ بھی میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ہر روز کبھی نہ کبھی مجھے کہتے ہو میرا سب کچھ تم پر فدا ہو جائے۔ شوہر نے کہا تم بھی تو روز کہتی ہو میری ساری شان آپ کے ذریعے سے ہے۔ کہا ہم میاں بیوی ہیں مسلمان اور یہ میاں بیوی کرسچن ہیں یا یہ میاں بیوی انگریز ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی ایک سگریٹ ادھار دے دو، یعنی وہاں شوہروں کی پراپرٹی الگ الگ ہیں، شوہر برداشت نہیں کرے گا میرا پیسہ بیوی پر خرچ ہو،
بیوی تیار نہیں ہوگی میرا پیسہ شوہر پر خرچ ہو، اور مسلمان معاشرے میں شوہر فخر سمجھتا ہے میرا سب کچھ میری بیوی پر لگ جائے تاکہ یہ صحت مند رہے تو میری زندگی آگے چلے گی۔ مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی، ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کا مزاج ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان معاشرے میں ساس اپنی بہو پر ظلم نہیں کرے گی، مسلمان معاشرے میں بہو اپنی ساس کو دکھ نہیں پہنچائے گی، مسلمان معاشرے میں بھابھی اپنی نند کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، مسلمان معاشرے میں گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی ہوتی ہیں، رفیق ہوتی ہیں، ٹکراؤ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان معاشرہ صحیح ہوتا ہے تو میرے بھائیوں مردوں کو سکون ملتا ہے جب گھروں کے اندر، اور عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو پستا ہے مرد سوچتا ہے میں ماں کی بات سنوں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اور بیوی کی بات مانوں گا تو ماں بددعا دے گی، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ کتنے ہی مرد و دیندار میرے جاننے والوں میں بہت دیندار آدمی ہے، کہنے لگا جناب میں پس رہا ہوں، ایک طرف سے میری ماں ہے، ایک طرف سے میری بیوی ہے، معاملی چیزوں پر ان کا ٹکراؤ چلتا رہتا ہے۔ اگر میں گھر میں آتا ہوں ماں دیکھتی ہے یہ پہلے بیوی کی طرف نظر کرے گا یا میری طرف کرے گا، اگر میں ماں کی طرف نظر کرتا ہوں سلام کرتا ہوں بیوی روٹھ جاتی ہے، تو ہے ہی اسی کا، میں ہی ہوں یہاں۔ دوسرے دن آتا ہوں پہلے بیوی کی طرف نظر کرتا ہوں، تھیلا بیوی کو دیتا ہوں، ماں اٹھ کے چلی جاتی ہے، کیوں صاحب تو ہے ہی اسی کا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی غرض یہ کہ کہتا ہے میں اب سوچتا ہوں میں گھر آؤں گا ہی نہیں اب، لیکن نہیں آؤں گا تو ایک طرف سے ماں ہے۔ یہ میرے بھائیوں مثالیں ہیں، ہر گھر کی کہانی ایسی ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا ٹکراؤ نہیں ہے وہ گھر رحمتوں والا گھر ہے، اور جس گھر میں عورتوں کا ٹکراؤ ہے اس میں مرد کو بیلنس سیکھنا ہے کہ ماں کے ذریعے سے بیوی پر ظلم نہ ہو اور بیوی کے ذریعے سے ماں پر ظلم نہ ہو۔ اپنی ماؤں کی ایسی خدمت جس سے بیویاں ستائی جائیں شریعت میں منظور نہیں ہے، اور اپنی بیویوں کو اتنا سر پر بٹھانا کہ ماؤں کے حق تلفیاں ہو جائے وہ بھی غلط ہے۔ ماں کو ماں کی جگہ پر رکھنا ہے، بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھنا ہے، بھائی کو بھائی کی جگہ پر رکھنا ہے۔ مسلمان معاشرے میں اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں، مسلمان معاشرے میں اولاد نہیں انتظار کرتی ہے باپ کا مرے گا تو پراپرٹی مجھے ملے گی، جیسا کہ اس وقت بہت سارے ان گھروں میں جس میں دینداری نہیں ہے صورتحال یہی ہے۔ باپ مجھے آ کر کے کہتا ہے ہمارے بیٹے تو انتظار میں ہیں کب باپ مرے گا تو پراپرٹی ہمیں مل جائے گی، اور ہم بیمار ہو جاتے تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے لیکن انتظار میں ہیں۔ میرے پاس افراد آئے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں نے پراپرٹی تقسیم کر لی، 7-7 کروڑ روپیہ بیٹوں کو مل گیا، اور باپ بیمار ہو گیا تو محلے میں چندہ کیا گیا، اس کے بعد باپ کو علاج کرایا گیا۔ یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اپنے معاشرے کو اچھے سے اچھا بناؤ، اپنے نوجوان نسل کی فکر کرو، گھروں میں کوئی پھر ظلم نہ کرے، برادری والے سارے لوگوں کو ملا کر کے چلائیں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے۔ اور یہ سارا میں نے شروع میں مثال بتائی تھی، اگر ہم کسی اور کو نمونہ نہیں بنا سکتے تو شہد کی مکھی کو کم سے کم نمونہ بنائیں، اور کہیں کم سے کم چونٹی کو اپنا نمونہ بنائیں۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے اور چونٹی کا تذکرہ قرآن میں ہے، مگر ہمارے لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات وہی اصل بنیاد ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، خبردار تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ والدین کے ذریعے اور بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اولادوں کے ذریعے سے والدین کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، دفتر میں کلی کے ذریعے سے کلی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹیچروں کے ذریعے سے بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرے کا ڈاکٹر وہ نہیں کر سکتا جو اس وقت میڈیکل کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو پتا چل گیا کیا بیماری ہے، وہ صرف دوائی لکھ سکتا ہے، مگر صرف دوائی لکھے گا تو پیسہ کہاں بنے گا؟ لہذا وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ بھی کرو، یہ ٹیسٹ بھی کرو، یہ ٹیسٹ بھی کرو، 50 ٹیسٹ اس کو کروائے گا، اس لیے تاکہ وہاں سے وہ کمیشن وصول کرے۔ اور بیمار زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جناب اب پتہ نہیں میرے ٹیسٹوں میں کیا نکلے گا، اور سارے ٹیسٹ جب اوکے آ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے سارے ٹیسٹ اوکے ہیں، 15 روپے کی دوائی ہے جاؤ کھاؤ، بیمار بیچارہ خوش ہو جاتا ہے میرے سارے ٹیسٹ، لیکن اسے کہاں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہزاروں روپے مجھے ٹیسٹ کے ذریعے کروائے گئے وہ تو اصل میں اس کو ڈاکٹروں کو کمیشن لینا ہے۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے میڈیکل کی دنیا میں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک حالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے۔ جنابی والا وہ بھی انسان، وہ بھی ڈاکٹر ہے، کشمیر میں نہیں، کشمیر سے باہر ہوا یہ کہ لڑکے کو درد ہو گیا، جھیل تھی لڑکا ہے، درد ہو گیا، اس کو کڈنی میں تکلیف ہو گئی، غالباً گرمی ہو گئی تھی یا گیس ہو گیا تھا، تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے دیکھا بہت اچھا بندہ ہے، اس نے کہا ہائے ہائے
تمہاری کڈنی میں بڑی خرابی ہو گئی ہے، تم کو سرجری کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس کی سرجری کی، اس کی کڈنی نکال دی، اور نکالنے کے بعد اس نے پیسہ کمایا، اور اس کے بعد اس کے سٹیج لگائے اور کہا دیکھو دوائی بھی مفت ہے اور یہ بھی مفت لے جاؤ۔ پیشنٹ خوش ہے کہ ڈاکٹر نے سرجری کا پیسہ بھی مجھ سے نہیں لیا، مفت دوائی بھی دے دی، اور وہ خوش خوش گھر آ رہا ہے۔ اسے کہاں پتا ہے کہ ڈاکٹر نے میری کڈنی نکال کر کے بیچ دی ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان معاشرہ بنائیں گے، اور مسلمان معاشرہ ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے دفتر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے باغ میں بھی ہونا چاہیے، ہماری مزدوریوں میں بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرہ ہوگا تو رحمت ہی رحمت نازل ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ خرابیوں والا معاشرہ ہوگا تو پھر بدکاریاں عام ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، ڈرگس ہوں گے، نالیوں میں بچے پڑے ہوئے ملیں گے، گھروں میں حرام کے بچے پیدا ہو جائیں گے، اولادوں کے ذریعے ماں باپ ستائے جائیں گے، بھائیوں میں ٹکراؤ ہوں گے، کہیں خیر نہیں ہوگا، اور بعد میں مقدمہ بازیاں ہوں گی یا تھانوں میں پھرتے رہیں گے، اور اس طرح سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول میں ایک نقطہ سمجھایا جاتا ہے اکرام مسلم۔ جب غیر کا اکرام کرنا ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کا اکرام کیوں نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کریں گے؟ بس یہ منتشر باتیں جو اس وقت عرض کی گئی ہیں یہ اہم، اس کے علاوہ بہت اہم ترین پہلو اس معاشرے کے ہیں جن پہلوؤں کو اب اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے ان بھائیوں سے پوچھا تھا کب تک مجھے بیان کرنا ہے، کہنے لگے تقریباً 7:30 بجے تک وہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو وہ دین حق عطا فرمایا جس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ وہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی صرف عبادات کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف مسجد کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف تسبیح کے حد تک اور نماز کے حد تک نہیں، ہمارا دین دکان پر بھی دین ہے، ہمارا دین گھر کے اندر بھی ہے، ہمارا دین شادیوں میں بھی ہے، ہمارا دین غمی کے اندر بھی ہے، ہمارا دین تعزیت کے اندر بھی ہے، ہمارا دین ہر جگہ ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر تم بیمار کی مزار پرسی کے لیے گئے، بیمار کی مزار سی پرسی کے لیے گئے، 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے صبح تک، اگر شام کو گئے تھے، اور اگر صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ مزاج پرسی کے لیے اور عیادت کے لیے جانے کو اسلام نے عبادت بنا دیا۔ کسی کی وفات ہو جائے ہم اس کی تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تعزیت کرنے کے لیے جائے گا نور کی چادر اسے لپیٹی جائے گی۔ تعزیت کے مجلسوں میں جہاں فضول خرچیاں ہوتی ہے اور وہ جو رسمیں پیدا کی جاتے ہیں، کھانے پینے کی رسمیں، اس میں سمجھنا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے تاکہ ایصال ثواب بن سکے، اور ایسا نہ ہو کہ ایصال ثواب کے نام پر ہم صرف دعوتیں اڑا رہے ہیں اور گھر والوں کا پیسہ اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ بڑے عجیب واقعہ پیش آتے ہیں کہ لگا صاحب آدمی مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل تھا، آدمی مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محلے والے جمع ہو گئے کہ جناب تم کو خیرات کرنی ہے، تیجا بھی کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہی ایک بیل تھا وہی ذبح کر کے محلے والے کھا گئے، بچے بیچارے رہ گئے۔ تو یہ کہاں ایصال ثواب ہوا؟ وہ تو وہ بچے بیچارے یتیم ہیں، ان کی ماں بیوہ عورت ہے، ایک باپ تھا وہ مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل تھے وہی کھا گئے محلے والے، اور نام رکھا اس کا جناب یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ ایصال ثواب نہیں، ایصال ثواب کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، ایصال ثواب کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جس جگہ جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں اپنے حالات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں اور بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں چوکنا رہیں، اور بگاڑ سے بچنے کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے بالکل واحد راستہ ہے، بگڑے ہوئے بچوں کو جوڑیں آپ تبلیغ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے بچے بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ بگڑے ہوئے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کا اور مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم کے لیے مکتب قائم کرنا مست اور لازم اور بہت زیادہ فرض ہے۔ اگر مکتب آپ کے علاقوں میں قائم نہیں ہوئے تو یہ بچے کل کو سکولوں میں ہوں گے یا مزدوریوں میں ہوں گے، کل کو ان بچوں کو نہ کلمہ یاد ہوگا نہ یہ تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے، اور آگے ان کو مرتد ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے مکاتب قائم کرو، ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب ہونا چاہیے، اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت بھی کریں، خطابت بھی کریں، مکتب بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھیں، نکاح میں رسموں سے بچنے کی ترغیبیں دیں، جنازے بھی پڑھیں، اور تعزیت کے مجلسوں میں شریعت کے اصولوں کے مطابق تعزیت کرائیں۔ مسلمان معاشرے کی ساری خوبیاں، مالداروں کو چاہیے کہ وہ عیاشی نہ کریں اور اپنی دولتیں جو ہیں وہ فضول کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، آپ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، رسم پوری کر کے خوشی محسوس مت کرو، غریبوں کو کھلا کر کے خوشی محسوس کرو۔ خوشی آپ کو چاہیے، خوشی اس طرح سے بھی نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا
تو اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اس کے اصول و ضوابط، اس عنوان پر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان منتشر باتوں کو اس کہنے والے کے لیے بھی مفید بنائے اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات افراط و تفریط سے ہٹ کر ہوئی ہو یا کسی بات سے اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ تلخ بیانی کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ معاشرے میں جب کمیاں ہوتی ہیں تو جناب والا ڈاکٹر کو تو سرجری کرنی ہوگی، اور اگر پس کہیں ہوگا تو پس نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہماری سوسائٹی میں کمیاں خرابیاں ہیں، ان کمیاں خرابیوں کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کریں گے تو ہم کون کرے گا؟ اللہ کرے ہم کو دین کے ہر شعبے میں رفعتیں نصیب ہو جائیں اور دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔